تسبیحات اربع کیوں؟ اس لیے کہ شروع ہو رہی ہے لفظ سبحان سے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ایسا بہترین تحفہ ہے کہ جب اللہ کے خلیل اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے تو یہ کلمات پڑھتے جاتے تھے اور پتھر لگاتے جاتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ جناب آدم نے جب کعبہ بنایا تھا تب آدم نے پڑھا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اور جناب ابراہیم نے اس پہ اضافہ کیا ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، خالی ایک جملہ کافی ہے۔ اس کا اگر ویٹ دیکھنا ہو ان چار کلمات کا، ان کا اتنا وزن ہے کہ پورے نماز میں سب سے زیادہ وزنی الحمد میں سمیٹ کے بیان کر، سب سے وزنی کیا ہے؟ الحمد۔ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں سوائے دعائے نماز جنازہ کے۔ اور اس الحمد کو اگر کوئی اور اس کے خلا کو پر کر سکتا ہے الحمد کے، تو وہ کیا ہے؟ تسبیحات اربع۔ عجیب کمال، رکعت سوم میں رکعت چہارم میں کہ افضل ہے انسان کے لیے کہ الحمد کے بجائے تسبیحات اربع پڑھے۔ ذرا پہچانیے، کبھی آپ نے اس کے ذریعے سے توسل بھی کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اس کے تین کلمات ہیں جو روایت میں بیان ہوئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آٹھویں امام کی روایت کہ یہ پڑھ کر جاؤ بازار میں، جب داخل ہونے لگو تو خدا تمہیں غافلین میں نہیں لکھے گا۔ آج کل ہمیں اندازہ ہے کہ اب بازار ہیں اور ہمارے اور آپ کے مسائل ہیں، تو بازار میں جانے کی دعا امام رضا کی زبان مقدس، اور اگر بازار میں جاتے ہوئے راستے میں 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیجئے تو پھر خدا آپ کے خریدے گئے مال میں برکتیں عطا فرما دیتا۔ اور داخل ہوتے ہوئے، داخل ہونے سے پہلے، جیسے قبرستان میں داخلے کی دعا، جیسے مسجد میں داخلے کی دعا، ایسے مختصر دعا ہے بازار میں داخلے کی بر روایت امام رضا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں اس کے اندر۔ اب وہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بازار میں جانے سے پہلے اس دعا کی تلاوت کر لیجیے۔